السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، قلم کو کاغذ کے حوالے کرتے ہیں، دل کے دریچے پر نبی کے عشق کا چراغ جلاتے ہیں، نبی کی محبت میں اپنی زبان کو کھولتے ہیں، یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں میرے امام کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اور کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ اور یہ میری ماں نے بتایا تھا بچپن میں کہ نبی کا ذکر مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، کہ نبی کا ذکر مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں، کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں، کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ کبھی وقت ملے تو بیٹھا کر ان کے پاس، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے یا رسول اللہ، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ اور نہ ہو جس بیمار کو آرام سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کو ان کے آستانے سے، نہ کیوں اللہ ان کی طرف سو پیار سے دیکھے، جو ملتے ہیں اپنی آنکھیں تمہارے آستانے سے۔ حضرات، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس کے بعد اپنے محبوب کی امت میں بنایا، اپنے محبوب کے امت میں بنایا۔ جتنے انبیاء کرام اس زمین پر آئے، سب سے افضل و اعلیٰ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں میں ہمارے نبی کو بنایا، اسی طریقے سے تمام امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگ کا مرتبہ بڑھایا، اس لیے کہ ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ کسی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ جب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، خدا کے فرمان کو دیکھیں، نبی کی محبت کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اور ذرا غور و فکر کریں کہ ہم کس پلیٹ فارم پہ ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے وہ نبی سے محبت کرتے تھے اور دین کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ دیکھیں آپ
محبت دیکھیں ان کی، اور شریعت مطہرہ پر کس طریقے سے وہ پابندی کرتے تھے۔ اسی لیے کل وہ کامیاب تھے کم ہو کر، اور آج ہم ناکام ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے پھر بھی ہم ناکام ہیں، اس لیے کہ در مصطفیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے، در مصطفیٰ کے پیغام کو ہم نے اسے پشت رکھ دیا ہے، اس لیے ہم ناکام ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں بتاتا چلوں کہ صحابہ کی محبت حضور کو لے کر کیسی تھی، اور آج ہماری محبت حضور کو لے کر کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، اے محبوب، اگر یہ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے یہ آپ کی پیروی کرے، یہ آپ کی اتباع کرے، اور جب یہ آپ کی اتباع کر کر خدا تک پہنچیں گے نا تو خدا ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، خدا ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، نبی کی اتباع کی، نبی کے پیچھے چلے، نبی کے فرمان کو مانے، پھر اللہ نے اپنا انہیں محبوب بنا لیا، اور جگہ جگہ قرآن میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے اور یہ اللہ سے بھی راضی ہے، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ صحابہ کرام کی محبت سماعت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے وہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، قیمت دے دی، نبی نے قیمت دے دی اور کہا گھوڑا بعد میں آ کر لے جاؤں گا۔ جب وقت مقررہ پر نبی پہنچے تو وہ اعرابی مکر گیا۔ وہ اس لیے انکار کرنے لگا کہ وہ سوچا کہ میرا ڈبل فائدہ ہو جائے گا، اگر میں محمد کو جھٹلا دیتا ہوں نا، محمد کو جھٹلا دیتا ہوں تو میرا ڈبل فائدہ ہوگا، گھوڑا بھی میرے پاس رہ جائے گا پلس گھوڑے کی قیمت تو آ ہی چکی ہے۔ اس لیے وہ نبی کو کہنے لگا کہ آپ نے مجھے گھوڑے کی قیمت نہیں دی تھی۔ نبی نے فرمایا فلاں دن میں نے تمہیں گھوڑے کی قیمت دی تھی اور تم سے کہا تھا کہ گھوڑا فلاں دن آ کر لے جاؤں گا، فلاں وقت میں آ کر لے جاؤں گا، تو تم نے ہاں بھی بھری تھی۔ تو کہنے لگا ہے محمد، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو تو کوئی گواہ لاؤ، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو کہ آپ نے مجھے گھوڑے کی قیمت دی تو کوئی گواہی ہے آپ کے پاس، گواہی دینے والا ہے آپ کی طرف سے کوئی؟ اتنا جب سنے نبی خاموش ہو گئے، نبی خاموش ہو گئے کیونکہ کوئی گواہ نہیں تھا۔ اب نبی خاموش تھے تو تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ تب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم صحابہ کرام اس طریقے سے کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی کی تعظیم نبی کے سامنے وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ نبی اگر خاموش ہوتے تھے نا تو لوگ اس طریقے سے خاموش اور ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا ان کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے نبی کی تعظیم، نبی کا ادب کرتے تھے وہ لوگ۔ تو نبی خاموش ہو گئے، تمام صحابہ کرام خاموش۔ حضرت عمر جیسے جو 20 لاکھ مربع میل پر حکومت کیا کرتے تھے حضرت عمر، ویسے صحابہ کرام خاموش ہیں، اور جن کی بہادری کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں، اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نبوت شیطان جس سے ڈرتا ہے، انسان تو انسان، اگر آپ کسی سے پوچھو نا کہ بھائی کس کو کہتے ہیں، بھائی یہاں کی بھاشا میں بھائی کس کو کہتے ہیں، تو جواب دینے والا کہے گا 10 لوگ تیرے پیچھے چلے تو بھائی، فون پہ کسی کو دھمکی دے تو بھائی، کسی کا مرڈر کر دے، کسی کو ختم کر دے تو بھائی۔ اور کیسے بھائی؟ سامنے تم سے ڈرتے ہیں، کوئی جہاں کا بھی بھائی ہے سامنے تم سے ڈرتے ہیں لیکن پھر پیٹھ پیچھے تمہاری برائی کرتے ہیں، کیسے بھائی؟ لیکن حضرت عمر کو دیکھو، ایسے بھائی تھے نا اسلامی، وہ ایسے بھائی تھے نا، ایمانی اتنا پاور تھا ان کے پاس کہ انسان تو انسان، شیطان ڈرتا تھا ان سے، شیطان ڈرتا تھا۔
اور بے شمار واقعات بھی ہے کہ ان کے ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو دودھ میں تبدیل فرما دیا. ان کے ڈر کی وجہ سے اللہ نہیں ڈرتا ان سے، بلکہ جو مسلمان حضرت عمر کے غصے کا خیال کرتے ہیں نا اور اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمر کے غصے کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر ان کے شراب کو بھی دودھ بنا دیا کرتا ہے. گویا کہ زمین والے حضرت عمر کے غصے سے ڈرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر بھی حضرت عمر کے غصے کا خیال کرتا ہے. سمجھے آپ؟ ایسے حضرت عمر. شعبان بھائی، میں نے جنگ کے حوالے سے بہت سارے واقعات، بہت سارے جنگ کے حوالے سے پڑھی ہے، لیکن آج تک یہ میں پڑھا ہی نہیں کہ حضرت عمر میدان میں لڑنے گئے ہو. کسی نے پڑھا ہو اور بات ہے، میں آج تک پڑھا ہی نہیں کہ حضرت عمر ڈرتے کب ہے لوگ سب سے؟ جب وہ کوئی بہادری دکھلائے، کسی کو مارے، کسی سے لڑے. حضرت عمر نے مارا تو ہے، لیکن جنگ کے میدان کے حوالے سے حضرت عمر کو جنگ کرتے ہوئے آج تک میں نے کتابوں میں پڑھا بھی نہیں اور کسی علماء سے سنا بھی نہیں. اب ذرا سوچے حضرت عمر کا دبدبہ کتنا تھا. صرف نام سے لوگ کانپتے تھے. اگر جنگ میں اتر جاتے تو کیا ہوتا، جنگ میں اتر آتے تو کیا ہوتا. ایسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ایسے کھڑے رہا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا ان کے جسم میں جان نہیں. نبی خاموش، صحابہ کرام خاموش. ایک صحابی رسول آیا، تھوڑی دیر کے بعد آئے وہ اور دیکھی کہ بھیڑ لگی ہے. کسی سے پوچھا کیا ہوا، تو کسی صحابی رسول نے بتلایا کہ ایسی ایسی بات ہے، نبی نے عربی سے گھوڑا خریدا تھا، قیمت دیتی تھی، اب یہ مکر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، نبی کو جھٹلا رہا اور گواہ مانگ رہا. حضرت خزیمہ آگے بڑھے اور کہا اے عربی سن، تجھے گواہ چاہیے نا، میں میرے نبی کی طرف سے گواہ بن کر گواہی دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے گھوڑے کی قیمت دی تھی، رقم دی تھی، تجھ سے گھوڑا خریدا تھا اور کہا تھا گھوڑا بعد میں آ کر لے جاؤں گا. اتنا سننا تھا کہ گھوڑے کا لگام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتا اور چلا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر گواہی ملنے کے باوجود بھی اگر میں گھوڑا محمد کو نہ سونپا نا تو عمر کی تلوار چمک رہی ہے. چلا گیا وہ. اب دیکھیں، اگر ہمارا کوئی سپورٹ کرتا ہے نا دنیا میں، ہم غلط یا صحیح، اگر انسان غلط بھی ہوتا ہے اگر اس کا کوئی سپورٹ کر دے نا تو وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے، خاص انسان، خاص دوست بنا لیتا ہے کہ یار ایسی جگہ پر تو نے میرا ساتھ دیا جہاں پہ میں بے بس تھا، لاچار تھا، ہے نا، میری طرف سے تو نے گواہی دی، میرا سپورٹ کیا تو نے، بھلے غلط یا صحیح، لوگوں کا یہ حال ہے. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پہ، قربان جاؤ شمع بزم ہدایت پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑتے اور حضرت خزیمہ سے کہتے ہیں اے خزیمہ، گواہی کس چیز کی دی جاتی ہے؟ جس چیز کو انسان نے دیکھا ہو. گواہی تو اسی چیز کی دی جاتی ہے نا جسے انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اور جس وقت میں نے عربی کو گھوڑے کی قیمت دی تھی اس وقت تو تم موجود نہیں تھے وہاں، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، گواہی تو میں نے دے دی، بات رہی دیکھنے کی تو آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مانا بغیر دیکھے، آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے بغیر دیکھے مانا، 7 آسمان کے طبقات کے بارے میں آپ نے خبر دی، ہم نے بغیر دیکھے مانا، 7 زمین کے طبقات کے بارے میں آپ نے خبر دی، ہم بغیر دیکھے اسے مانے. یا رسول اللہ، جنات، شیطان، فرشتوں کے بارے میں آپ نے خبر دی، ساری کائنات کے بارے میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے خبر دی، بغیر دیکھے ہم مانے ہیں. اور یا رسول اللہ اتنا ہی نہیں، آپ نے کہا خدا ایک ہے، خدا ہے، خدا کی ذات ہے، تو ہم نے بغیر دیکھے خدا کے ایک ہونے کی بھی گواہی دے دی ہے. صرف آپ کے کہنے پر خدا کے ایک ہونے کی بھی گواہی دیتی ہے. اور ہم نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایسے ہی یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ عربی سے میں نے گھوڑا خریدا اور قیمت دے دی تھی، گھوڑا بعد میں آ کر لے جانے کی پیشکش کی تھی میں نے. تو یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہی نہیں، میں سنا بھی نہیں، آپ کے بتانے پر میں نے مان لیا. یعنی جس طریقے سے ساری باتوں کو آپ کے بتانے پر مانا ہے،
اسی طریقے سے ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے اعرابی کو گھوڑے کی قیمت دی ہے، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اور یہاں دنیا ہی تک صرف یہ معاملہ نہیں ہے، جب میدان محشر میں پہنچیں گے نا لوگ، دیکھیں آپ عقیدت دیکھیں نبی سے، اور نبی کی محبت اور نبی کی جو سچائی ہے وہ دیکھیں۔ جب بروز محشر جب پہنچیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امتوں سے حساب لے گا، ہے نا؟ تو حساب لیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت آئے گی حساب دینے، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کی شکایت کریں گے اور کہیں گے یہ انہوں نے ہمیں بتایا کچھ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کہیں گے اللہ تو جانتا ہے میں نے ان لوگوں کو حق کا پیغام دیا، تیرا پیغام بھیجا، بتایا تھا، لیکن یہ لوگ سمجھے نہیں تھے، سنے نہیں تھے، عمل نہیں کیے تھے۔ تب گواہی کے طور پر اگر کسی کو لایا جائے گا نا تو وہ امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا۔ اور کیوں پیش کیا جائے گا؟ کس کی بدولت؟ جب پیش کیا جائے گا نا امت محمدیہ کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کریں گے امت محمدیہ، یعنی ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گواہی دیں گے کہ اللہ حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا تھا لیکن یہ سمجھے نہیں، تو وہ لوگ کہیں گے تم لوگ تو تھے نہیں وہاں پہ، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہم تو تھے نہیں، تو پھر ہمیں کیسے پتہ کہ حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا؟ تو ہم کہیں گے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو سمجھایا، خدا کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نہیں آئی۔ تو گویا وہاں پر بھی میرے نبی کا سکہ چلے گا اور وہاں پر بھی امت محمدیہ کی بات مانی جائے گی۔ حضرت خزیمہ کی یہ محبت تھی، نبی سینے سے لگا لیے اور نبی نے ارشاد فرمایا اے خزیمہ جہاں پر شریعت میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی نا، وہاں پر تم اکیلے گواہی دو گے تو 2 گواہوں کے برابر مانی جائے گی۔ حضرت خزیمہ کو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام عطا فرمایا کہ جہاں پر شریعت میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی وہاں پر حضرت خزیمہ اکیلے ہی گواہی دیں گے نا تو 2 گواہوں کے برابر مانی جائے گی۔ حضرت خزیمہ کی محبت۔ ایک صحابی رسول آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ جنت ہے، دوزخ ہے، قلم کرسی ہے؟ کہاں ہے؟ بولے قیامت آئے گی؟ بولے ہاں آئے گی۔ بولے یا رسول اللہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ بولے ہاں۔ بولے یا رسول اللہ تو نبی نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ جہاں میں آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں نا وہاں پہنچنے والے ہیں کہ یا رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اسلام کے قانون پہ عمل بھی کرتا ہوں، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل بھی کرتا ہوں، لیکن بروز محشر اگر خدا مجھ سے حساب لے گا نا تو ان سارے اعمال کو آپ کے سامنے اللہ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، بلکہ یا رسول اللہ دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی کو پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہم ناز تو کرتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، لیکن قرآن کی جو آیت ہے اذا السماء انفطرت کہ جب آسمان پھٹ پڑے، وہ اذا الکواکب انتثرت جب سمندر تارے جھڑ پڑے، وہ اذا البحار فجرت جب سمندر بہا دیے جائے۔ قرآن کی جو آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، قرآن کی جو آیت ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری آیتوں کو ہم اپنی نظر میں نہیں رکھتے؟ کیا ہم اسے یاد نہیں کرتے؟ کیا ہم اس پر اپنی توجہ نہیں دیتے کہ بروز محشر جب قیامت کا دن ہوگا زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، ساری چیزوں کو مٹا دیا جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ جب اللہ چاہے گا دوبارہ ہمیں زندہ فرمائے گا اور پھر میدان محشر کے دن اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا
ہم سے حساب لے گا۔ کیا اس دن کے بارے میں ہم نے کچھ سوچا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے کیا کچھ تیاری کی ہے؟ صحابہ کرام کی جو حالانکہ ہمارے بارے میں تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے بتلایا تھا کہ اے صحابہ بتلاؤ عجب ایمان کن کا ہے، عجب ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ عجب ایمان ہمارا ہے، نبیوں کا عجب ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبیوں کا عجب ایمان کیسے ہو سکتا؟ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ پھر صحابہ نے کہا فرشتوں کا ہے، بولے ان کا عجب ایمان کیسے ہو سکتا؟ وہ تو اللہ کی تسبیح و تحلیل میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا رسول اللہ عجب ایمان ہمارا ہے، عجب ایمان ہمارا ہے۔ نبی نے فرمایا تمہارا عجب ایمان کیسے ہو سکتا؟ تم تو ہمہ وقت مجھے دیکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو نماز والے کو دیکھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو تو قرآن والے کو دیکھتے ہو۔ میں نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تم نے دیکھا۔ میں نے کنکر سے کلمہ پڑھایا، تم نے دیکھا۔ میں نے سورج کو واپس بلایا، تم نے دیکھا۔ میرے سارے معجزات، کمالات، میری شان و شوکت تم دیکھتے ہو، پھر تمہارا ایمان جاگتا ہے، تمہارا ایمان جگا ہے۔ میرے پاس ہمہ وقت میرے چہرے کی زیارت کرتے ہو، تمہارا عجب ایمان کیسے ہو سکتا؟ پھر صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہی بتلائیں عجب ایمان کن کا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ عجب ایمان میری امت کے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے، پھر بھی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ ہم لوگوں کے بارے میں نبی نے فرمایا۔ اور آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں صرف نبی کی محبت کا۔ اب کیا سوچتے ہیں یہ جو ہم نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے حضرت امام حسین کی محبت کا دعویٰ کر کے ڈھول بجاتے ہیں، اولیاء کرام کی محبت کا دعویٰ کر کے مزار پر جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسلام پر چلنا، ایک ہوتا ہے اسلام پر نہ چلنا، اور ایک سب سے بڑا گناہ جو ہے کہ اسلام پر چلنا بھی نہیں اور پلس اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، نبی کے فرمان کو ایک تو ماننا نہیں اور پھر نبی کو، ساری امت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنا۔ لوگ پہلے کا دور تھا نا تو ہندو لوگ بھی کہا کرتے تھے شابان بھائی کہ کہیں جانا ہوتا نا ان کو تو اپنی بیٹی بہو کو ہے نا مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتے تھے کہ یہ ہمارے بیٹی اور بہو ہمارے گھر کا خیال اپنے گھر سے بھی زیادہ رکھیں گے، حفاظت کریں گے۔ لیکن آج اگر کوئی مسلمان نوجوان ہندو کے محلے میں چلا جاتا ہے نا تو ہندو لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ اپنے بچوں سے، اپنے بچیوں سے کہتے ہیں گھر کے اندر چلے جاؤ، عزت کے لٹیرے آ گئے ہیں، عزت کے لٹیرے آ گئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم نے اپنا اسٹیٹس کیسا بنا رکھا ہے، ہم اپنا اسٹیٹس کیسا بنا ہے، نبی نے ہمارا اسٹیٹس کیسا بنا کر دیا تھا، اور ہم آج اپنے اسٹیٹس کو کیسا کر لیا کہ لوگ ہمارے نام سے بھی آج چڑھتے ہیں۔ آپ کہیں جائیں نا، گاڑی وغیرہ میں سفر کریں، کہیں جائیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا، پتہ چلا بھی ہوگا کہ اگر کسی ہندو، کسی غیر مسلم سے ملاقات ہوگی نا آپ، اور آپ کا وہ جب نام پوچھتا ہے نا، اور جب آپ ان کو نام بتلاتے ہوں گے نا، اور جب وہ نام پوچھ کر، نام جان کر جب اسے پتہ چلتا ہوگا مسلمان ہے تو آپ سے کترانے لگے ہوں گے۔ اس طریقے سے حالات ہم نے پیدا کیے ہیں، یہ آئے نہیں ہیں، ہم نے پیدا کیے ہیں، اور اس کا حساب بھی ہم سے لیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھ لیں گے، کیا دیکھو گے بھائی؟ یہاں تھوڑی مصیبت آتی ہے تو دیکھ تو پاتے نہیں ہیں۔ میدان محشر میں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب تحت الثری سے جہنم کو نور کے زنجیروں میں باندھ کر کھسیٹتے ہوئے فرشتے لائیں گے نا میدان محشر کے دن، لائیں گے جب جہنم کو، تو جہنم کی تپش کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر، جہنم کے عذاب، دردناک عذاب کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھٹنے کے بل گر پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کون ہے معلوم ہے؟ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول، اور ایک رسولوں میں اولو العزم ہے جو 5 نبی ہے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ 5 نبی 5 رسولوں میں جو اولو العزم کہلاتے ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر جب گھٹنے کے بل گر پڑیں گے اور خدا کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کہیں گے اے اللہ آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میری ماں کے لیے بھی آج تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، بس مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسے ہی بخش دیے جائیں گے؟ ہم ایسے ہی بخش دیے جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، اس دن خدا جلال میں ہوگا، خدا جلال میں ہوگا، اور عدالت کی کرسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ ہم جو دنیا میں سانس لیتے ہیں نا، وہ سانس لینا ہمارا صحیح راستوں پر ہے یا غلط راستوں پر ہے؟ ہم غلط راستے پر جا کر سانس لے رہے ہیں یا صحیح راستے پر جا کر سانس لے رہے ہیں، اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ اب کیا سمجھتے ہو؟ اور حساب دینے کی باری، کہا جاتا ہے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے ولیوں نے کہا ہے کہ اللہ تو ہمیں بے حساب ہماری مغفرت فرما دینا، ہم سے حساب نہ لینا، ہم تجھے حساب دینے کے لائق بھی نہیں ہیں، ہم تجھے حساب دینے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے، میرے نبی وہاں کھڑے ہوں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا نا، ذرے ذرے کا، ایک تو نماز کا حساب لے گا، اسلامی جو قانون ہے، جو مین چیزیں ہیں اسلام کی، سب سے پہلے اس کا حساب لیا جائے گا کہ کس طریقے سے ہم اسے پڑھتے نہیں تھے، ادا نہیں کرتے تھے، اس کا حساب، اسی کو دینے میں اس کا حساب ہی دینے میں ہم عاجز آ جائیں گے، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے۔ اس کا حساب دیتے ہی دیتے ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، بھائی بہن ماں باپ کے جو معاملات ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ مسلمان کا جو مسلمان سے معاملات ہیں، ایک معاملات 2 طریقے کے معاملات ہیں، ایک جس کا کنیکشن صرف اللہ سے ہے، اور ایک کا کنیکشن بندے سے بندے کا، بندوں سے بندوں کا ہے۔ جیسے کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر الزام لگایا، کسی کا مال چوری کر لیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر ظلم کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب سارے معاملات ہیں نا، خدا کا بندوں سے ہے۔ اگر خدا چاہے تو اس معاملے میں اسے معاف فرما دے، خدا چاہے تو، لیکن جو بندوں سے بندوں کا ہے نا، جو بندوں سے بندوں کا معاملات ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا نا، تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا حساب کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے گھر کے اندر جو دل کے اندر ہمارے لیے کینہ پال رکھے ہیں۔ اور کیوں کینہ پال رکھے ہیں؟ اس کی وجہ ہمارے رویوں کے حساب سے۔ ہمارا رویہ جب گھر والوں کو لے کر صحیح نہیں ہے تو اوروں کو لے کر ہمارا رویہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ اور پھر دعویٰ کرتے ہیں جنت میں جائیں گے۔ جنت کوئی کھلونا نہیں ہے کہ بازار سے گئے اور خرید لیے، سمجھ رہے ہیں؟ جنت کوئی کھلونا نہیں ہے، اور جنت کسی کی جاگیر بھی نہیں ہے کہ گئے مرے اور جنت میں پہنچ گئے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ غلط کچھ لوگوں کی جو غلط فہمی ہے نا، وہ اپنے ذہن سے نکالیں اور صحیح پلیٹ فارم پہ آوے کہ جنت کوئی آسان نہیں ہے کہ ایسا ہی مل جائے گی۔ جنت کے لیے بڑا پاپل ملنا پڑتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، جن کے بارے میں دنیا ہی میں نبی نے فرما دیا تھا کہ ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، ایسے صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، وہ جب جہنم کا تذکرہ پڑھتے تھے نا، جہنم کے بارے میں نبی سے سنتے تھے نا، تو ان کے آنسو نہیں رکتے تھے، اور حضرت عمر کہتے کاش میں انسان ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر کہتے کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، اللہ نے مجھے پرندہ بنایا ہوتا، جانور بنایا ہوتا، لوگ مجھے کھا کر ہضم کر دیتے، مجھ سے بروز محشر حساب نہ لیا جاتا۔ لیکن آج ہمارا ماحول ہے، میدان محشر کے بارے میں پڑھو، جس طریقے سے ہم دنیا کی اسٹوری کو پڑھتے ہیں نا، اخبار پڑھتے ہیں نا، اخبار جو عادت بنی ہماری
پڑھیں آپ، منع نہیں کرتا ہوں، دنیا کی جانکاری بھی لینا ضروری ہے، لیکن جس طریقے سے جتنی دلچسپی ہم دنیا کی جانکاری لینے میں، فلم ایکٹروں کی جانکاری لینے میں، ان کی زندگی کے حالات کو جاننے میں جتنی دلچسپی لیتے ہیں نا، اس سے زیادہ اپنے نبی کی شریعت، اپنے دین کی جانکاری لینے میں دلچسپی لیں اور جانے میدان محشر کا دن کیسا دن ہوگا، جہنم کی جو وادی ہے وہ وادی کیسی وادی ہوگی، اس کے اندر جو عذاب دیا جائے گا، ان فرشتوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا تذکرہ آیا ہے وہ پڑھیں۔ کہا جاتا ہے شعبان بھائی کہ جب منکر نکیر آئیں گے نا قبر میں، منکر نکیر آئیں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ فرشتے نور سے بنے ہیں تو نور کے چمکتے ہوئے منکر نکیر آئیں گے ہماری قبر میں اور ہماری قبر ایسے ہی روشن ہو جائے گی؟ نہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر کر قبر میں جاتا ہے نا تو منکر نکیر جب ان سے سوالات پوچھنے آتے ہیں نا، وہ کیسے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بڑی بڑی ہوتی ہے، بال لمبے لمبے، دانت لمبے لمبے، دانت اور ناخن سے تو وہ قبر والی زمین کو چیر کر تمہارے پاس آئیں گے اور بھیانک آواز میں تم سے پوچھیں گے، بھیانک آواز میں، بھاری آواز میں، ڈراؤنی آواز میں تم سے سوال کریں گے۔ وہیں پر کلیجہ جسم سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ آسان سمجھے ہو؟ تو ذرا ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا کی جس طریقے سے تیاری کرنے میں ہم مشغول ہیں نا، مصروف ہیں نا، تھوڑا وقت نکال کر ہم اپنے دین کا محاسبہ کریں، دین پہ نظر ڈالیں کہ جس طریقے سے نبی نے دین کے اوپر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کا حکم فرمایا، کیا اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ محاسبہ کریں، ہم حساب لگائیں، ہم تب جا کر کہیں ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو، نبی کو جانو مانو، غیر سے کام نہ رکھو۔ کون کیا کرتا ہے؟ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال پر نظر ڈالو، اپنے اندر کی برائی کو ختم کرو، اپنے اندر اچھائی لاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولنے میں جو خطا لغزش ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبقت فعل میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔